میں بہت رویا غوث پاک کی بارگاہ میں، بہت رویا. میں نے کہا سرکار معاف فرمائے. بڑے پیر سرکار نے جو چپلیں یہ سادات کے نالے رکھے ہوئے انہی کو چوم چوم کر کے تھوڑی سی باتیں کرنے لگا. میں واللہ العظیم میں کوئی خطیب نہیں، کوئی ذاکر نہیں، کوئی عالم نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک درد ہے جو بیان کرتا ہوں. دل کہے تو اسے رکھ لو ورنہ کوئی بات نہیں دوستو. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بلائیں میلاد شریف کی محفلوں میں، اس کے بدلے مجھے نذرانہ دیں، 4 پیسے ہو جائے تو بغداد چلا جاؤں. واہ واہ سبحان اللہ. ابھی اس سال میں تقریباً 4 مرتبہ بغداد شریف گیا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. غوث پاک میری زندگی ہے، غوث پاک میری جان ہے، غوث پاک میرا ایمان ہے. خدا کی قسم میں سوچتا ہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آئیے میرا گھر دیکھ لیجئے، گھر میں 20 لاکھ روپے لگائے رکھتے ہیں لیکن محلے کی مسجد کے امام کو کبھی بغداد لے کے نہیں گئے. مجھے افسوس ہوتا ہے کسی مؤذن کو کبھی بغداد لے کے نہیں گئے. مجھے افسوس ہوتا ہے. اے میرے دوستو بغداد جانے کی خواہش رکھو گے انشاءاللہ؟ دل سے بولیں انشاءاللہ. بیٹھ جائیے، پیسے رکھیں، بغداد جانے میں کام آئیں گے. مجھے کیا، مجھے تو آپ اپنے پیروں کی مٹی دے دیں وہ کافی ہے ماشاءاللہ. سرکار غوث چلیں گے بغداد شریف؟ دل سے بولیں انشاءاللہ. غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا، انہوں نے اپنے خلیفہ صوفی اسداللہ شاہ سے فرمایا تھا ایسا نہیں ہے بھائی، بڑی بات. خواجہ ابو طلحہ بغدادی نے اپنے خلیفہ صوفی اسداللہ شاہ سے فرمایا تھا، غوث پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو گے بغداد؟ ہاتھوں کو اڑاؤ انشاءاللہ. چلو گے؟ دل سے بولو انشاءاللہ. بیٹیاں جوان نہ ہو تو بغداد چلو، کسی کی بیماری سے جوجھے ہوئے نہ ہو تو بغداد چلو. گھر تو آپ کیا بنائیں گے، اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ. چلو گے نا انشاءاللہ؟ 10 یا 12 اکتوبر کو بغداد کا میرا سفر ہے. یہ پیسے میرے بڑے کام کے. ہم سوچتے ہیں یار عجیب بات ہے، یہ پیسہ دینے والے اتنے برکت والے پیسے مجھے دیتے ہیں، میں بغداد چلا جاتا ہوں. دینے والے اب تک کیوں نہیں گئے؟ ہے کہ نہیں حضور؟ یہ دینے والے کیوں نہیں گئے؟ بغداد بڑی مبارک زمین ہے. چلو گے انشاءاللہ؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرے. میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں، میرے دادا نے فرمایا تھا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے دادا نے یہ کہا جس نے میرے روزے کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. حضور غوث اعظم فرماتے سنون جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. یہ وجود عبد القادر کا وجود ہے. فرماتے غوث اعظم سن، ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قطب اللہ والقلم ہوں. کیا سمجھتے ہو ایک بارگاہی ایک مزاری ہے؟ نا نا نا، ایسی مزار نہیں جیسے عام ہے. وہ ولیوں کے سلطان کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. وہ قطب الملائکہ، قطب الانس والجن، قطب اللوح والقلم، وہ قطب البر والبحر، قطب الارض، قطب السماوات کی بارگاہ ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ. چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. حسین پاک کی مجلسیں سجاتے رہو گے، غوث پاک کا لنگر کرتے رہو گے، کہیں جاؤ کہ نہ جاؤ بغداد پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ ایسا ویسا نام ہے کہ مولوی صاحب چیختے رہتے ہیں غوث پاک بولے 10 روپے کی تبرک بٹوا دو ختم ہوگا. نا نا، چلنا پڑے گا بغداد. کیسے رہ جاؤ گے بغداد؟ اپنی مرضی کے مالک ہو، پیسے کماؤ گے. نا نا، چلنا پڑے گا بغداد انشاءاللہ. بولو ہاں. خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں. شراوستی کے قطب کو اٹھا کر کے بہرائچ بھیج دیا، وہاں کے ابدال کو اٹھا کے سیتا پور بھیج دیا، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے جرول بھیج دیا، وہاں کے ابرار کو اٹھا کے لکھنؤ بھیج دیا، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے وہ کانپور بھیج دیا. وہ ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں. خواجہ خضر. ایک مرتبہ کسی نے کہا اے خواجہ خضر ذرا یہ بتاؤ کہ کبھی تم کو کوئی ایسا ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ حیرت میں بولے ہاں یار ایک ملا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ہوگا. کہا وہ کیسے ملا؟ خواجہ خضر کہتے ہیں ولیوں کی پوسٹنگ کرواتا ہوں میں، سنو، لیکن ایک ملا جو مجھے حیرت میں ڈالے. بولے وہ کیسے؟ بولے میں عالم ناسوت، یہ جو دنیا ہے نا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، عالم ناسوت سے نکلا. عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ہاہوت، یہ الگ الگ ورڈز دنیا ہے. میں ادھر کی سیر کے لیے نکلا، میں نے اڑان بھری نا. تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ زمینی سرکل جہاں سے ختم ہوتا ہے ایک ٹاپو، ایک جزیرہ بالکل ہزاروں ہزار کلومیٹر کے آخر میں تھا، اس پر ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا. میں سمجھ گئی یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. میں اوپر سے نیچے اترا، میں نے کہا اے اٹھ، میں نے کہا اٹھ، سوتا ہے.
ارے محنت کر، یہ فانی دنیا ہے، سونے کا وقت نہیں ہے. اگر مسلمان ہے نا تو محنت کر صالحین میں بن جا، صالح ہے تو محنت کر متقی بن جا، متقی ہے تو محنت کر اللہ کا ولی بن جا، ولی ہے تو محنت کر اللہ کی تجلی دیکھ لے، بکھر گیا تو مجذوب بن جا، سنبھل گیا تو سالک بن جا، اوتاد بن جا، ابراج بن جا، ابدال بن جا، قطب بن جا، خضر پر فائز ہو جا. سن، سونے کی دنیا نے اٹھ. خواجہ خضر کہتے ہیں یار میں کیا بتاؤں، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی سن خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹاپک تو نام حسین، ذکر حسین، برکات حسین ہے، صبر حسین ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے. آپ کے پاس پیسے بہت ہے لیکن غوث پاک کے پاس کتنے پیسے؟ آئے ہائے. بات چلی بس یہ بات قریب ہے امام حسین کے نام کا. نام کی تاثیر بڑی ہے، نام اسم اعظم کا اثر رکھتا ہے. یا حسین